ایک سوال کیا گیا، دیکھیں آپ دیکھیے گا کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس یہ عمل کی صورتیں بنتی ہیں، اور کوئی بھی چیز کی بات یہ دیکھی جائے گی، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے. جی جیسے انہوں نے کوٹ کیا کہ رسول خدا نے سختی سے ممانعت کی، تو اس کی وجہ بھی بتائی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اسے فرض قرار دے دو. تو اس کی جو نفی کی جو وجہ تھی کہ فرض لوگ نہ سمجھ بیٹھے ہیں اسے. صدیق اکبر کا دور آیا. اچھا دیکھیں جو حضور رسول خدا کا جو دور تھا نہیں ہے، جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے تم اس طرح پڑھ لو کہ لوگ تمہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو سختی سمجھ شروع کر دیں، یہ سمجھے کہ شاید فرض قرار دے دیا واجب ہے، کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. دیکھیں وہ جو دور تھا نا وہ حسین دور تھا. اس میں اصحاب کے دل خود ہی قرآن کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے، اس میں اصحاب کے دل خود ہی نمازوں کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا میرے بعد کا زمانہ نور ہوگا، اس کے بعد نور، اس کے بعد نور دور ہو جائے گا. مطلب آپ سمجھے کہ ایک ایسا دور کہ جہاں رسول خدا خود جلوہ گر ہیں، رانیاں خود بٹ رہی ہیں، تو اس وقت اصحاب کے دل قرآن کی طرف جھکے ہوتے تھے، نمازوں کی طرف آلریڈی ہوتے تھے. تو اس وقت ان کی حاجت نہیں تھی. اس کو صدیق اکبر کا دور آیا، پھر دور جب آگے کی طرف جانے لگا تو بہت سے لوگ نماز سے بے رغبتی کی طرف جانے لگ گئے. دیکھیے قوموا سیلا ہے، یعنی کہ فرمایا گیا کہ جو رات کو جگنا اور دن کا روزہ رکھنا، یہ رمضان کی خوبصورتی میں ایک خوبصورتی ہے نا. تو یہ بات کو قائم رکھنے کے لیے میں نے کیا بات کی، پہلے کیا کہا کہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اہل سنت کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے. اسی کے تحت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کو قرار دیا. مجھے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ دین کو کیا ہوا. لوگ نماز کے قریب آئے کہ دور گئے؟ لوگ نماز کے قریب آئے نا. مطلب یہ وقت اگر آپ تراویح کو ہٹا کر سوچتے ہیں، ایک عام سی بات کرتا ہوں میں آپ سے، تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے یا جو پڑھ رہے ہیں، ان میں دونوں میں آپ کو حسین ترین لوگ کون سے لگ رہے ہیں؟ یہاں پر بات جو ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا یا انڈیویجول پڑھنا، یہاں پہ گفتگو یہ ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھائی میں اکیلے عبادت کرتا ہوں، کرو، اچھی بات ہے، کر لیں آپ. لیکن اہل سنت کے نزدیک موقف یہ ہے کہ جب ہم جماعت کا اہتمام کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے حساب سے، تو لوگ زیادہ جڑ جاتے ہیں بنسبت اس کی کہ اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ نمازوں کی طرف کم آتے ہیں. تو اس لیے ہم عمر فاروق رضی اللہ کے دور کو یعنی کہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس سے لوگ زیادہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں.